بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے ناگپور گرام سبھا میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو بہت تکلیف ہے۔ تکلیف نہ اس لڑکی پہ ہے، نہ اس کے گھر والوں پہ ہے۔ اگر تکلیف ہے صرف اور صرف اس امت کے علماء کرام پہ ہے، علماء دین پہ ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوم کا وارث بنایا ہے، قوم کی ذمہ داری دی ہے، نہ کہ ان کو قوم کا ٹھیکیدار بنایا ہے۔ آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں، ٹھیکیدار اس شخص کو کہتے ہیں جو عوام کو استعمال کر کے دنیا کمائے، اور عالم دین اس شخص کو کہتے ہیں جو عوام کو راہ راست پہ لے کے آئے، دین کا راستہ بتائے، دین سکھلائے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو شاید آج کے ڈیٹ میں عالم علماء بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور آپ لوگ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کہیں کوئی انقلاب آیا ہے تو اس میں علماء کرام کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، بہت بڑا رول رہا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عالم ہی سب سے پہلے آگے اٹھے، اور انہی کے آگے آنے کی وجہ سے عوام بھی ان کے پیچھے آئی۔ اور بھی دنیا میں جہاں بھی کہیں تاریخ پلٹی ہے، جہاں بھی کہیں کوئی انقلاب آیا ہے، اس میں عالم ہی کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج عالم علماء بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عالم علماء یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ کل میدان محشر میں نہ وہاں پہ عوام کا بھی حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیرسٹر ہو، ودھائک ہو، پردھان ہو، کچھ بھی ہو، اس کو صرف اور صرف اپنا ہی حساب دینا ہے۔ لیکن علماء دین کو پوری عوام کا، پورے محلے کا، پورے ایریے کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کا وارث ان کو بنایا ہے، نہ کہ کسی ڈاکٹر کو، نہ انجینئر کو، نہ بیرسٹر کو، نہ ودھائک کو، نہ پردھان کو، کسی کو نہیں بنایا ہے، صرف اور صرف علماء کرام کو بنایا ہے۔ تو علماء کرام کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایریے کا محاسبہ کریں، وہ ایریے کو دین بتلائیں، سکھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی مٹی میں جائیں گے، اور کل میدان محشر میں اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے، اور وہاں پہ ہماری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی۔ وہاں ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ لیکن علماء دین کو پورے محلے کا حساب دینا پڑے گا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ تو بالخصوص میں آپ لوگوں سے یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو فرقہ واریت ہے، اس کو ختم کر کے آپ لوگ ایک اسٹیج پہ آئیں۔ کم از کم جو اپنے ہیں وہ اپنے تک تو محدود رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی دور ہو جائیں۔ 2014 سے لے کے 2022 تک انڈین نیشنل نیوز بتا رہا ہے کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ لڑکیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، اور ہم اور آپ اپنی آل اولاد کو تربیت دینے سے ہی دور ہو گئے ہیں، کیونکہ تربیت ایک ایسی چیز ہے جو وقت بھی مانگتی ہے اور توجہ بھی مانگتی ہے۔ بچہ جننا یہ انسان کا بھی کام ہے، اور پرندے کا بھی کام ہے، اور جانور کا بھی کام ہے، لیکن تربیت دینا صرف اور صرف انسان کا کام ہے۔ بچے کا پیٹ بھرنا اور اس کو جگہ دینا یہ انسان بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، اور پرندہ بھی کرتا ہے، لیکن تربیت صرف اور صرف انسان دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ تربیت نہ دیے تو اللہ عالم وہ اولاد کدھر جاتی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کم از کم ان کے دل و دماغ میں دین تو بسائیں،
ان کو آپ کچھ بھی بنائیں، لیکن دین ان کے اندر دین تو ڈالیں، تاکہ وہ اپنا کم از کم وہ دوسرے کا نہیں، اپنا تو محاسبہ کر سکتے ہیں نا، اپنے لیے تو وہ حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہم ان سب چیزوں سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں۔ دور اسلام کا ابتدائی دور تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام شروع کیے۔ اس وقت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے۔ ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ یعنی ان کی امی اور ان کے ابو اسلام قبول کیے، اور کفار مکہ نے ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے۔ ایک دن ان کو ایک چوراہے پہ لے جا کے باندھ دیے، اور جو بھی آتا وہ پتھر کنکڑ مارتا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ ادھر ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ اس سے اچھا بدلہ آپ لوگوں کو دے گا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کی اسی حالت میں موت ہو گئی، اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہادت حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان کے حق میں اور ان کی والدہ کے حق میں آئی ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ ڈھیر ساری رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور بالخصوص یہ سب واقعات اگر ہم اپنی آل اولاد کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہمیں دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، آپ جو بھی فرقے کے ہیں، جو بھی ہیں، میں اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کم از کم جو اپنے ہیں ان کو تو بچا لیں، جو غیر ہیں ان کو تو چھوڑ دو، جو اپنے ہیں ان کو تو بچا لیں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، کوئی اقدامات ضرور اٹھائیں، نہیں تو کل کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔